اللہ کے دنوں کے بارے میں ان کو بتا دیں۔ اللہ کے دن کیا ہیں؟ اللہ نے اس دنیا میں بعض مرتبہ سرکش قوموں کو سزا دی ہے اور اللہ کے فرما برداروں پر انعام فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے، ان کو کمزوری کے بعد طاقت عطا کی ہے، قوت عطا کی ہے، مغلوبیت کے بعد غلبہ عطا کیا ہے، شکست کے بعد فتح اور کامیابی عطا کی ہے۔ دنیا میں ایسے واقعات ہوتے رہتے، ان کو سناؤ، دیکھو نافرمان قومیں کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی ہے اور فرما بردار قوموں کو اللہ نے کس طرح کامیاب کیا ہے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الجاثیہ سے کر رہے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ مکی صورت ہے، 4 رکوع اور 37 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ صورت حامیم کے لفظ سے شروع ہو رہی ہے۔ تقریباً 7 صورتیں ایسی ہیں جو حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، اور ان صورتوں کو لباب القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ۔ قرآن کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے، جو اہم مضامین ذکر کیے گئے ہیں، ان کا پورا خلاصہ ان صورتوں میں بیان کر دیا گیا ہے، اور اسلام کے ایمان کے جو بنیادی عقائد ہیں، عقیدے ہیں، ان میں اللہ کی توحید ہے، نبی کی رسالت ہے، قرآن کی صداقت و سچائی ہے، اور آخرت پر یقین ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جینے اور دوبارہ زندگی پر۔ ان 4 چیزوں کو خاص طور پر ان صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب قرآن کریم اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، جو بڑا زبردست ہے، غلبہ رکھنے والا ہے، طاقت و قوت والا ہے، اور حکمت والا بھی ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس صورت کے شروع میں اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی توحید کو ثابت کیا گیا ہے، اس کی قدرت کے جو دلائل ہیں، قدرت کی جو نشانیاں ہیں کائنات میں پھیلی ہوئی، ان کو بیان کر کے اس کے معبود برحق ہونے کو، ایک معبود ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، ان کی پیدائش میں، اور ان کا جو موجودہ نظام ہے، سسٹم ہے، موجودہ حیت اور شکل و صورت ہے، اس میں غور کرو گے تو اللہ سمجھ میں آئے گا، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، اللہ کے ایک ہونا سمجھ میں آئے گا۔ آسمان اللہ تعالیٰ نے یہ جو چھت بنائی ہے، کس انداز سے بنائی ہے، کتنی مضبوطی کے ساتھ بنائی ہے، کتنی مستحکم بنائی ہے، اور کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ دنیا کی ترقی اتنی ہو گئی ہے کہ آج انسان بہت کچھ بنانے لگ گیا ہے، اور طرح طرح کا میٹیریل، مادہ تیار کیا ہے کہ سالہ سال اس پر کوئی اثر نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی چھت بھی ہوتی ہے، کتنی مضبوط سے مضبوط بنا دی جائے، کچھ عرصے کے بعد اس میں فرق نظر آنے لگتا ہے، اس کا کلر ہے وہ پھیکا پڑنے لگ جاتا ہے، اس کا پلستر ہے وہ جھڑنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ جو چھت بنائی ہے، بغیر ستونوں کے، کوئی ستون نظر نہیں آتا، اور اتنی لمبی چوڑی چھت۔ دنیا میں تو چھوٹی سی چھت اگر کوئی ہوتی ہے اور بیچ میں کوئی ستون نہ ہو تو ایک عجوبہ بن جاتی ہے، لوگ دیکھنے جاتے ہیں کہ بھائی
اتنا لمبا چوڑا ہال ہے، اتنا لمبا چوڑا گنبد ہے اور کوئی ستون نہیں ہے، اور اللہ نے اتنی بڑی چھت تیار کر دی ہے، اور جب سے بنائی ہے آج تک اس میں کوئی فرق نظر نہیں آیا ہے، کوئی فرق نظر نہیں آیا ہے۔ نہ کبھی آپ نے ایسا کچھ سنا کہ آسمان سے کوئی جس طرح پلستر گرتا ہے نا مریضوں کے اوپر، ہسپتالوں میں ہم روزانہ کچھ دنوں کے بعد سنتے ہیں، اخبارات میں آتا ہے کہ بھائی جرجر ہو گئی چھت اور کوئی مریض تھا، پہلے سے ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی دوسری بھی ٹوٹ گئی، اوپر سے کچھ گرا، ایسا آج تک کچھ نظر نہیں آیا آسمان میں۔ اور کلر جب سے اللہ نے بنایا ہے آج تک اسی طرح ہے، اور ایسا دلکش بنایا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے انسان کبھی اکتاتا نہیں، کبھی اس کا دل نہیں بھرتا ہے۔ بیت اللہ ہے، یعنی انسان جتنا بھی دیکھے مزید دیکھنے کا اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، دیدار کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا ہے، اور پھر اس میں جھومر لگا دیے، لائٹیں لگا دی، مرمری لائٹیں بڑی ساری، جس طرح کھیل کے میدان میں ہوتی ہے اس طرح کی بھی لگا دی، اور چھوٹی چھوٹی خوبصورتی کے لیے بڑی لائٹیں آپ کہیے تو سورج ہے، چاند ہے، چھوٹی لائٹیں ان ستاروں کی شکل میں جگمگاتی ہوئی یہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں ہیں۔ اندھیرے میں انسان اس طرح گھبرائے نہ، یہ آسمان کے اندر اس طرح اللہ تعالیٰ نے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اس دنیا کے آسمان کو ہم نے چھوٹے چھوٹے لیمپ سے، چراغ سے، مصابیح سے ہم نے مزین کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے، تاکہ انسان اندھیرے میں گھبرائے نہ۔ اگر آسمان کی چھت پر یہ ستارے جگمگاتے ہوئے نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا، تو رات کی تاریکی میں انسان کا جگر پھٹ جاتا، اوپر اگر نظر ڈالتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اتنا مضبوط بنایا، اس پر انسان غور کرے۔ والارض، زمین میں غور کرے، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کی تخلیق دیکھیے، زمین پانی پر ہے، پانی پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹکائے ہوئے ہے، اور پھر یہ کہ یہ زمین گردش کر رہی ہے، یہ گھوم رہی ہے، اور آہستہ نہیں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ زمین چکر لگا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ایسا بنا دیا کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ زمین چکر لگا رہی ہے، اور ہم اس میں رہ رہے، ہمیں کبھی محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کتنے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے۔ وہ کبھی اللہ دکھا دیتا ہے، ہلاتا ہے زمین کو، محسوس کرواتا ہے ارتھ کے ذریعے سے، دھرتی کمپ کے ذریعے سے، تب پتہ چلتا ہے کتنے سکون سے ہم رہ رہے تھے۔ وہ جو زمین گردش کر رہی ہے اس کا بھی ہمیں احساس ہو جاتا، زندگی جینا دوبر ہو جاتا۔ اور پھر اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو چیزیں بنا دی ہے، زمین کے اندر انسان کی معیشت، روزگار گزارے کے لیے جو چیزیں بنائی ہے، پانی ہے، تیل ہے، گیس ہے، اسی میں آکسیجن بھی ہے جو انسان کے اندر جاتی ہے، خون کو صاف کرتی ہے، انسان کی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ اور پھر نہ جانے کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ زمین اور آسمان میں غور و فکر کرو گے، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، اور جو ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے اس میں اللہ کے ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، بڑی نشانیاں ہیں۔ وَفِي خَلْقِكُم وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اور اللہ نے فرمایا وَفِي خَلْقِكُم، تمہاری خود کی پیدائش میں، انسان اپنے اس چھوٹی سی کائنات، یہ تو کائنات تو ایک تو لمبی چوڑی ہے، زمین اور آسمان پر مشتمل، آسمان کی وسعتیں ہیں، زمین کی چوڑائی ہے، اور اس میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، ایک کائنات، ایک دنیا ایک انسان کی ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا ہے۔ میڈیکل سائنس انسان پر جو اس نے ریسرچ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک 45% یا 50% تک اس کی ریسرچ پہنچی ہے، جو انسان کے اندر کیا سسٹم کام کر رہا، معدے کا کیا سسٹم ہے، جگر کا کیا سسٹم ہے، آنکھوں کے دیکھنے کا کیا سسٹم ہے، کانوں کے اندر سننے کے کیا سسٹم ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں کے ذریعے سے ہم معلوم کر رہے ہیں یہ کالا کلر ہے، یہ پیلا کلر ہے، یہ سفید کلر ہے، یہ ایسا کلر ہے، یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ آنکھ تو ایک ہی ہے اور کلر کا اندازہ ہو رہا ہے، یہ آنکھ کا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے۔ کانوں کا دیکھیے، سننے کا جو سسٹم ہے، ہمیں تو یہ ظاہری جو کان ہے یہ نظر آ رہا ہے، اندر اللہ تعالیٰ نے جو مائک کا سسٹم، جو ڈیک آتے ہیں نا، جو مائک بڑے بڑے پروگراموں میں لگتے ہیں، مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کی آواز ہوتی ہے، سسٹم ہوتا ہے، کان کے اندر بھی سینکڑوں ایسے مائک لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کا الگ سسٹم ہے، آواز کو
جو ہے نا وہ کیچ کرتے ہیں، پکڑتے ہیں اس آواز کے، پھر آگے پہنچاتے ہیں دماغ کو، پھر دماغ فیصلہ کرتا ہے یہ جو آواز پہنچی ہے کان تک، یہ آواز آہستہ ہے کہ زور سے ہے، یہ غصے والے کی آواز ہے کہ ہنسنے والے کی آواز ہے کہ راضی آدمی کی آواز ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے، نظام ہے انسان کا، انسان اگر غور کرے تو حیرت میں پڑ جائے کہ کیسا نظام ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے اندر غور کر لو نا، تمہیں سمجھ میں آ جاؤں گا۔ انسان کہ دیکھیے جگر کیا کام کر رہا ہے، پھیپھڑے کیا کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے، اور یہ ذرا سا نظام گڑبڑ ہوتا ہے، پھر دیکھیے انسان کی پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مشینری اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات کے اندر لگائی ہے، انسان کے جسم کے اندر، اس چھوٹے سے، اس میں بھی انسان غور کرے تو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آئے۔ وما يبث من دابہ، اور جو کچھ اللہ نے زمین میں پھیلا دیے ہیں جانور، حیوانات، ہر علاقے میں جائیے آپ کو الگ الگ حیوانات نظر آئیں گے، جانور نظر آئیں گے، اینیمل، اور پھر الگ الگ شکلیں ہیں، ان کا الگ الگ انداز ہے۔ جس علاقے میں جو جانور مناسب ہے آپ کو اسی طرح کا جانور نظر آئے گا۔ اور ان کے بال دیکھیں، گرم علاقے ہیں تو بال کم ہوں گے، ٹھنڈے علاقے ہیں تو انہی جانوروں پر بال بڑے لمبے لمبے ہوں گے۔ اور کیا اللہ نے کس طرح کے جانور پیدا کیے ہیں، غور کرتا چلا جائے انسان۔ صرف چڑیا ہے نا، چڑیا ہی ہے، گوریا چھوٹی چھوٹی، ان کے اوپر انسان غور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کل تو بہت آسان ہو گیا سمجھنا، آج کل لوگوں نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، یہ جو آپ کی ڈسکوری آتی ہے جس میں جانوروں پر ریسرچ ہے، یہ جانور کس طرح رہتے ہیں، زندگی کس طرح گزارتے ہیں، شکار کس طرح کرتے ہیں، اور کھاتے کس طرح ہیں، پیتے کس طرح ہیں، بچوں کا پالن پوشن کس طرح کرتے ہیں، وہ پورا کیمرے لگا کر ان کی پوری زندگی پر ریسرچ کر دیا۔ صرف سانپوں پر آپ دیکھو نا، سانپوں کی پھر قسمیں ہوگی، اس میں کتنی شکلیں ہیں، ایسے ایسے سانپ عجیب و غریب۔ میں نے کتاب میں پڑھا، ایک سانپ ہے، اس کی خوراک اللہ تعالیٰ نے کیڑے مکوڑے پرندے رکھے ہیں۔ اب وہ اس کا شکار نظر آتا نہیں قابو میں، تو وہ ایک دم لکڑی کی طرح یوں کھڑا ہو جاتا ہے، سیدھا سانپ یوں کھڑا ہو جاتا ہے اور کافی دیر تک کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ کوئی پرندہ آ کر لکڑی سمجھ کر اس پر آ کے بیٹھتا اور وہ اپنا شکار بنا لیتا اس کو۔ عجیب غریب چیزیں ہیں۔ شیروں کے پر آپ تحقیق کریے، دیکھیے، اب سارے جانوروں پر آپ دیکھیں گے نا، سبحان تبارک اللہ احسن الخالقین زبان سے نکلتا، بابرکت ہے اللہ کی ذات جس نے اتنی بہترین مخلوقات پیدا فرمائی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں زمین میں جو پھیلی ہوئی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، ان میں غور کرو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا، میری قدرت سمجھ میں آئے گی، توحید سمجھ میں آئے گی۔ یقین رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، دن اور رات کا یہ نظام اور سسٹم ہے، یہ عجیب و غریب ہے۔ آج تک جب سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، آج تک اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ جس طرح اللہ نے سیٹ کر دیا ہے نظام، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ سورۃ الیاسین، سورہ یاسین میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، نہ دن رات سے آگے نکل سکتا ہے اور نہ جو ہے رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ جو نظام بنا دیا ہے بس اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ سورج اور چاند کا یہ جو نظام ہے، اسی کے مطابق رات اور دن کا یہ نظام ہے، اور اسی کے مطابق پھر آپ دیکھیں یہ موسم جو بدل رہے ہیں نا، موسم کبھی گرمی کا موسم ہے، کبھی سردی کا موسم ہے، کبھی پتجھڑ کا موسم ہے، کبھی بہار کا موسم ہے، کبھی بارش کا موسم ہے۔ یہ دن اور رات کے اسی اختلاف کی وجہ سے وجود میں آ رہا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق اتارا، پانی کو اتارا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ نے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کیا۔ زمین لہلالیں اٹھتی ہے، انسانوں کے لیے غلہ اناج پیدا ہوتا ہے، جانوروں کے لیے چارہ گھاس وغیرہ، اور اس طرح انسانوں کی، حیوانات کی زندگی اس پانی کے ذریعے سے باقی رہتی ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے عدلنے بدلنے سے، ہواؤں کو دیکھیے، کبھی مشرق کی چلتی ہے، کبھی مغرب کی طرف چلتی ہے، کبھی شمال والی چلتی ہے، کبھی جنوب کی چلتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہے، کبھی گرم ہے، کبھی بہت تیز ہے، کبھی بالکل باد صبا کی طرح سکون پہنچانے والی ہے، نہ اتنی زیادہ
مسلسل گرم چلتی ہے کہ انسان جھلس جائے، مخلوقات جھلس جائیں، نہ اتنی مسلسل ٹھنڈی چلتی ہے کہ سب برف بن جائیں، نہ تیز چلتی، اگر ایک ہی طرف مسلسل تیز چلتی رہے ہر چیز ٹیڑھی ہو جائے، لیکن ہوا بدلتی رہتی ہیں اپنا رخ بھی، کبھی تیز، کبھی بالکل کم رفتار، کبھی تھوڑی گرم، کبھی ٹھنڈی، کبھی بالکل درمیانی بیلنس والی. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. وتصریف الریاح، ہواؤں کے پھیرنے میں آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. عقل مند اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس زمین اور آسمان کے موجودہ سسٹم میں دن اور رات کا یہ جو نظام ہے، اس میں آج تک کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی ہے. اور پھر اللہ نے جو بارشوں کا نظام بنایا ہے، ہواؤں کا جو نظام بنایا ہے، اور مسلسل اس میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، مسلسل اچھے انداز سے چل رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خود بخود نہیں چل رہا ہے، اس کائنات کے پیچھے، اس سسٹم و نظام کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی ہاتھ ہے، کوئی قوت ہے جو اس کو چلا رہی ہے. اور وہ قوت ایک اکیلی ہے، کیونکہ کئی قوتیں ہوتی، کئی طاقتیں ہوتی تو نظام بکھر جاتا. جہاں پانی برسانا چاہیے تو ایک کہتا یہاں برسنا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں برسے گا. ابھی دیکھیے انتخابات میں ووٹ نزدیک آ رہے ہیں نا، ٹکٹوں کا کیا مسئلہ ہے آپ دیکھیے. ایک نیتا کہتا ہے اس کو ملنی چاہیے، دوسرا کہتا ہے اس کو نہیں ملنی چاہیے. ایک بیچارہ کمزور تھا، اس نے اپنی محنت کے بلبوتے پر آگے بڑھا، اس کو اوپر سے فیصلہ بھی ہو گیا کہ اس کو ملے گا، لیکن اس سے پاورفل 40 سال سے ہمارے ہاں کوئی نیتا ہو جا کے بیٹھ گیا، نہیں دینے دوں گا اس کو. دیکھو نظام گڑبڑ ہو رہا ہے نا، لسٹ آگے پیچھے ہو رہی ہے. کیا ہے؟ کئی قوتیں، طاقتیں برابر کی ہے، ٹکراتی ہے تو نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے. وہیں ایک پاورفل انسان کے ہاتھ میں ہو، ایک اللہ کے ہاتھ میں جو نظام ہے اس میں کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی ہے، کوئی کسی کا زور اس پر نہیں چلتا ہے، پریشر نہیں چلتا ہے. کئی الہ ہوتے، کئی چلانے والے ہوتے. ایک کہتا کہ تھار کے ریگستان میں بارش ہونی چاہیے، یہاں زیادہ ضرورت ہے، وہاں کیوں آسام میں کیوں برس رہا ہے، وہاں اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، روزانہ بارش ہو رہی ہے. دوسرا کہتا نہیں، تھار کے ریگستان والوں کو تو اسی طرح رہنا چاہیے، یہ ریگستان والے ہیں، ایسے بھی پریشانیوں میں اور پریشانی میں رہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یعنی طرح طرح کے آپس میں ٹکراؤ ہوتا نظاموں میں. ایک کہتا یہ گرمیوں میں رات اتنی چھوٹی اور دن اتنا لمبا کیوں ہوتا ہے، اس کا الٹا ہونا چاہیے. ایک کہتا کہ یہ بکریاں کیوں زیادہ ہیں، شیر ہونے چاہیے. نظام جو اللہ نے بنایا وہ بالکل سسٹمیٹک ہے، ایک منظم انداز ہے اور حکمت کے مطابق ہے. ان میں غور کریں انسان تو عقل مندوں کے لیے اس میں اللہ کے ایک ہونے کی نشانی ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی باتیں ہیں، یہ ہم صحیح آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں لوگوں کو. اور اس میں اگر انسان غور کر لے تو اللہ کی توحید تک پہنچ جائے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ ہر گیا ہے کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید. کائنات کی ایک چیز پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ایک ہے اور چلانے والا بھی ایک ہے. یہاں تک کہ جب کوئی بیج زمین کے اندر پھوٹتا ہے اور اس کی پہلی کومپل نکلتی ہے وہ بھی ایک ہی ہوتی ہے اور سیدھی ہوتی ہے. ہر گیا ہے کہ زمین رویت، جو گھاس بھی زمین کے اندر سے نکلتی ہے وہ یہ گواہی دیتی ہے وحدہ لا شریک لہ گوید، کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک لہ ہے، چلانے والا بھی وہی ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کی اس بات کے بعد اور اس کی اس نشانیوں اور ان آیات کے بعد کس چیز پر لوگ ایمان لے آئیں گے؟ قرآن اتنا سچا پیغام ہے، اتنا کھول کے بیان کر رہا ہے، اس کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جس پر یہ لوگ ایمان لے آئیں؟ اس پر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں تو یہ بڑے بدقسمت ہیں. ویل لکل افاک اثیم، پھر تو تباہی ہے ہر جھوٹے کے لیے. افاق کہتے ہیں مہا جھوٹا، بڑا جھوٹا، اور اثیم کہتے ہیں گنہگار. اور شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے اور سب سے بڑا پاپ ہے. تو مشرکوں کے لیے جو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے تھے کہ نہیں کائنات کے اس نظام کو چلانے میں دوسرے یہ دیوی، یہ دیوتائیں، یہ بت، یہ فلاں، یہ سب شریک ہیں، ایسے جھوٹوں کے لیے تباہی ہے. مشرکوں کے لیے یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، اللہ کی آیات، اللہ کی قدرت کے دلائل، اللہ کی توحید کی دلیلیں ان کے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی ہے. ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، پھر تکبر کرتے ہوئے اصرار کرتا ہے اپنے شرک پر اور ان دلیلوں کو ایسا
نظر انداز کرتا ہے گویا سنا ہی نہیں تھی، اس کے سامنے بیان ہی نہیں کی گئی۔ کیوں نظر انداز کرتا ہے، اگنور کرتا ہے؟ اس لیے کہ جب ان آیات کو مانے گا، ان دلائل کو مانے گا تو اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا پڑے گا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اللہ کی ذات کے بعد بات ماننی ہے تو رسول اللہ کی، اور جو مشرکین تھے وہ یہی کہتے تھے ہم آمنہ کے اس یتیم کی بات کیوں مانیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، دنیا کے اعتبار سے زیادہ نہیں تھا، تو کہتے یہ ہم تو ان سے بڑے ہوئے ہیں، اگر ہم ایمان لے آئیں گے توحید کو مان لیں گے پھر ان کی بات ماننی پڑے گی، یہ تو ہمارے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا، اور جب ایسا شخص ہماری آیتیں سنتا ہے، جانتا ہے، ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ پیچھے ایک آیت آئی ان شجرۃ الزقوم، زقوم تھوہر کا درخت یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ جب یہ آیت اتری نا اور مکے کے مشرکوں کو سنائی گئی تو ابو جہل اس وقت زندہ تھا، ابو جہل کہنے لگا یہ محمد کہتے ہیں زقوم کے کھانے سے ہمیں ڈراتے ہیں، جانتے ہو زقوم کیا ہے؟ یہ تو کہتا بہت کڑوا کھانا ہے، جہنمیوں کو کھانا پڑے گا زبردستی، لیکن جانتے ہو زقوم کیا ہے؟ زقوم تو ہمارے لیے تو کھجور ہے، مسکے کے ساتھ مکھن کے ساتھ لگا کے مزے سے کھاتے ہیں نا، وہ زقوم ہے۔ مذاق اڑایا، اذان کا مذاق اڑاتے تھے، نماز کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج بھی دین کے جو شعائر ہیں، دین کی جو پہچان کی باتیں ہیں، مشرک اسی طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مذاق اڑا رہے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، اللہ کی یہ شریعت کی باتوں کی اہانت کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے آگے ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب تیار ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے پیچھے جہنم تیار ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اس دنیا میں جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، مقام و مرتبہ ہے، دنیا کی حکومتیں ہیں، یہ وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ سمجھ رہے ہیں یہ دنیا میں ہمارے کام آ رہی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، نہ یہ چیزیں کام آئے گی اور نہ جو کچھ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کارساز سمجھ رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں کہ اولاً تو ہم مانتے نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، لیکن اگر زندگی مل گئی، ہمیں زندہ کر دیا گیا اور اللہ کے دربار میں حاضر کر دیا گیا تو یہ فلاں دیوی اور دیوتا ہم ان کی پوجا اسی لیے کر رہے ہیں کہ کل یہ کام آئیں گے۔ اللہ نے کہا یہ بھی کام نہیں آئیں گے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ھذا ھدا، یہی ہدایت کی بات ہے، یہی صحیح بات ہے، درست بات ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ اللہ کی توحید کو مان لو، اور جو کچھ تم نے سمجھ رکھا یہ کام آئیں گے، یہ کام نہیں آئیں گے۔ والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ان کو ٹھکرایا، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، سخت سزا تیار کر رکھی ہے، جس سے بڑی تکلیف ہوگی اور اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا اگر توبہ نہیں کی، اگر شرک نہیں چھوڑا، کفر نہیں چھوڑا، توبہ نہیں کی، ایمان قبول نہیں کیا، تو پھر وہ دردناک سزا تیار ہے، اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل پھر یہاں اور بیان فرمائے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، سمندر کو اس طرح بنا دیا کہ انسان اس سے اپنا کام نکال رہا ہے۔ اس دنیا میں آپ دیکھیں عام طور پر اکثر یہی ہے کہ جو طاقتور چیز ہے وہ کمزور کو اپنے ماتحت بنا لیتی ہے، اس سے کام لیتی ہے، یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ شیر جو ہے وہ بکری کو اپنا شکار بناتا ہے، کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا بکری نے شیر کو اپنا شکار بنا لیا ہو، یا ہرن نے ہاتھی کو اپنے قبضے میں اپنی گرفت میں لے لیا ہو، نہیں۔ اس لیے کہ اس دنیا میں نظام یہ طاقتور کی چلتی ہے اور وہ اپنے سے کمزور کو شکار بناتا ہے، اپنی گرفت میں اور پکڑ میں لیتا ہے۔ لیکن اللہ کی اس کائنات میں آپ دیکھیں نا، انسان بہت کمزور مخلوق ہے، گھوڑے کے مقابلے میں، اونٹ کے مقابلے میں، ہاتھی کے مقابلے میں بہت کمزور مخلوق ہے، لیکن اللہ نے ان جانوروں کو دیکھیے اس طرح ان کے مزاج میں یہ بات ڈال دی کہ وہ انسان کے تابع ہیں، انسان ان سے کام لے رہا ہے، سواری کے کام لے رہا ہے، بار برداری کے بوجھ اٹھانے کے کام لے رہا ہے، ان کو ذبح کر کے خوراک کے طور پر، گوشت کے طور پر استعمال کر رہا ہے، حالانکہ وہ انسان سے زیادہ طاقتور ہیں یہ جانور۔ اسی طرح سمندر کی موجیں، سرکش موجیں،
کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لگام چھوڑتا، پھر دیکھیے دنیا میں کیسی تباہی مچاتی ہے۔ یعنی انسان نے اتنی مضبوط بلڈنگیں تیار کر دی ہے، اتنا سب کچھ پہلے سے بتانے والا سسٹم بھی تیار ہو گیا کہ بھائی طوفان آنے والا ہے، اس کے باوجود بھی جب موجیں سرکش ہوتی ہے سمندر کی، اللہ کی قدرت کے آگے سب بے بس ہوتے ہیں، سب بے بس ہوتے ہیں۔ لیکن انہی سرکش موجوں کو انسان کے تابع کر دیا ہے۔ کبھی کبھی اللہ بتاتا کہ دیکھو یہ تمہارے بس میں نہیں، یہ ہمارے بس میں ہے، ہم بتاتے تم بہت کمزور ہے، تب وہ موجیں اٹھتی ہے طوفان کی شکلیں۔ ورنہ سمندر میں دیکھیے پانی کے اندر تو وزنی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، انسان بڑی بڑی کشتیاں اس پہ چلا رہا ہے، انسان اس میں بڑے بڑے اسٹیمر، پانی کے جہاز چلا رہا ہے، زیادہ تر تجارت کاروبار سمندری راستے سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح دیکھیے سمندر کی موجوں کو تو قبضے میں کیا ہی، آسمان کی فضاؤں کو بھی قبضے میں کر لیا، ایسی اللہ نے دماغ دیا، ایسی سواری تیار کی، آسمان کی فضاؤں میں اڑ رہی ہے، یہ اللہ نے تمہارے قبضے میں کیا ہے، تاکہ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، سمندر کے اندر اللہ کے حکم سے کشتی چلتی رہے، تمہارا سفر طے ہو اور سامان تجارت بھی ادھر سے ادھر منتقل ہو، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو اور کہو اللہ ہی ہے جس نے اپنی طاقت و قوت سے سمندر کی موجوں کو ہمارے تابع کر دیا، اس میں ہم سواریاں کر رہے ہیں اور اپنا تجارت کا کاروبار کا سامان کر رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب اس کی طرف سے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آسمان میں دیکھیے سورج ہے، چاند ہے، ستارے، سیارے ہیں، گلیکسیاں ہیں، یہ سب انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ مسخر کرنا، تابع کرنا کا مطلب یہ ان کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے، انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ زمین کی ساری چیزیں ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ جو غور و فکر کرے گا زمین کی تخلیق میں، آسمان کی موجودہ حیت و شکل میں، آپ بارشوں کے سسٹم میں، ہواؤں کے رخ بدلنے میں، سمندروں کی موجوں کے انسان کے تابع ہونے میں، زمین و آسمان کی ساری چیزوں سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے کس طریقے سے اس میں، تو وہ اللہ کے ایک ہونے تک پہنچے گا۔ آگے اللہ کے نبی اور اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لے آئے، جب انسان صحیح راستے پر ہو اور سامنے والے کو سمجھائے، پیغام پہنچائے، صحیح بات ہے، پھر بھی سامنے والا ضد، اصرار، ہر درمی پر جمع ہوا ہے، بلکہ الٹا ہم کو غلط کہے، تانا کشی کسے، الزام لگائے اور جھوٹ بات کی ہماری طرف نسبت کرے، دین کو، شریعت کو غلط کہے، تو انسان بعض مرتبہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دلگیر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا ایمان والوں سے کہہ دیں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے ان کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ تمہارا کام تھا صحیح طریقے سے تمہارا پیغام پہنچا دینا، اللہ کا پیغام پہنچا دینا، وہ تم نے کر دیا، دعوت کا حق ادا کر دیا ہے، اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے دنوں کے بارے میں ان کو بتا دیں۔ اللہ کے دن کیا ہیں؟ اللہ نے اس دنیا میں بعض مرتبہ سرکش قوموں کو سزا دی ہے اور اللہ کے فرما برداروں پر انعام فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے، ان کو کمزوری کے بعد طاقت عطا کی ہے، قوت عطا کی ہے، مغلوبیت کے بعد غلبہ عطا کیا ہے، شکست کے بعد فتح اور کامیابی عطا کی ہے۔ دنیا میں ایسے واقعات ہوتے رہتے، ان کو سناؤ، دیکھو نافرمان قومیں کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی ہے اور فرما بردار قوموں کو اللہ نے کس طرح کامیاب کیا ہے، وہ آپ ان کو سنائیں، باقی برداشت کریں، عفو درگزر سے کام لیں، صبر تحمل سے کام لیں۔ لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، تم برداشت کر لو، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اب اس کے بعد یہ نہیں مان رہے ہیں تو جو کچھ یہ کمائیں گے اللہ ان کو بدلہ دے گا، ان کو سزا دے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا، ایمان لے آئے گا، ایمان سب سے بڑی نیکی ہے، ایمان لے آئے گا تو بھائی ان کا خود کا فائدہ ہے، اور جو برا کرے گا اس کا نقصان بھی اسے بھگتنا پڑے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے بعض مرتبہ، ورنہ پھر اللہ کے دربار میں تو سب کو پہنچنا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، سب کے سب اللہ کے دربار میں لوٹائے جاؤ گے، اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ اندھا دھند اللہ کا قانون ہے۔ ان شرا فشر و ان خیرا فخیر من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو نیکی کرے گا تو وہاں
اس کا اچھا انجام، اچھا رزلٹ پائے گا، اور جو برائی لے کے پہنچے گا، اور سب سے بڑی برائی شرک ہے، کفر ہے، ظلم ہے، اس کے بعد گناہ ہیں، تو اس کا انجام بھی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔